سورۃ احزاب کے بعد سورۃ سبا شروع کریں گے، اور سورۃ سبا وہی سورت ہے جس ملکہ سب کا پیچھے تذکرہ بھی گزرا، حضرت سلیمان کے قصے میں سورۃ نمل میں۔ دونوں کو ذرا رب دیکھیے، آخری آیت میں بھی کیا پڑھا سورۃ احزاب کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان و زمین پہ، اور سورۃ سبا شروع ہو رہی ہے آسمان و زمین کی بات سے۔ دوسرا دیکھیے سورۃ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا اور ان پہ رحمت اور سلامتی کی بات ہوئی، اور منافقین کے اعتراضات جو تھے اس کا تذکرہ آیا، جبکہ سورۃ سبا میں آپ کو بشیرم و نذیرا کہہ کر مشرکین کے الزامات سے بری کیا جا رہا ہے اور مشرکین مکہ کے اعتراضات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح صورتیں ٹرین کی بوگیوں کی طرح ایک سے دوسری سے جڑی ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ سبا بہت لائٹ سورت ہے، شکر اور نہ شکر کے رویوں کی بات ہے، 54 آیات ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ گلمس لے لیجئے۔ نزول اس کا 4 سے 5 نبوی میں ہوا، نا شکری کا جائزہ لے کر متکبر قیادت کی پیروی سے بچنا، شکوک و شبہات کو دل سے نکال کر شکر گزاری کے رویے اختیار کرنے اور سرکش قیادت کی اطاعت سے بچنا، یہ ہے آج کے پارے کے اندر مین میسج۔ ہم ہمیشہ حکمرانوں کا نام لے کے نا پیچھے ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ پھر ہم ویسے ہی لوگوں کو الیکشن میں الیکٹ کر کے اپنے سروں پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں سکھایا ہے کہ جو قوم شکر گزار ہوتی ہے، اللہ ان کو داؤد اور سلیمان جیسے نبی جو حکمران بھی ہوتے ہیں، اور جب قومیں ناشکری ہوتی ہیں تو ان کو پھر اللہ فرعون اور شداد جیسے لوگوں پہ لاتے ہیں۔ سورۃ سبا اس دور میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات کا دور تھا۔ آل داؤد سے جو شکر کا مطالبہ تھا وہی قریش مکہ سے تھا۔ قریش مکہ کو قوم سبا کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اس صورت میں آپ دیکھیں گے جنات کا بہت ذکر ہے، اور اگلی صورت فاتر میں ملائکہ کا بہت ذکر ہے، گو کہ ادھر بھی ہے۔ تو جنات اور ملائکہ کے عقیدے کو ترک کرنے کا حکم ہے، یعنی وہ اللہ کے بیٹے یا اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اور غیب وہ نہیں جانتے۔ آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 سے 9، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور آپ نوٹ کر لیں الحمد سے شروع ہونے والی اب اگلی صورت کہاں آ رہی ہے، وہ جملے یاد ہیں آپ کو؟ پہلا پارہ سورہ فاتحہ، پھر دوسرے جگہ کہاں آئی سورت الانعام، تیسری کہاں آئی 15ویں پارے میں سورت کہف، اور آج الحمد سے پھر آگئی۔ ہر 7.5 پاروں کے بعد ایک الحمد کی بریکٹ لگی ہے، اللہ ہمیں حمد کرنے والا بنا دے۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لائق ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے، مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے المناک سزاؤں کا عذاب ہے، اور جنہیں علم ہے کہ وہ دیکھ لیں گے کہ جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہبری کرتا ہے۔ آپ کو انداز سے پتہ چلے گا کہ اب یہ مدنی نہیں مکی صورت ہے۔ اور کفار نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ الزامات لگے تھے نبی کی زندگی میں ان کے منہ پہ، آج تو اللہ نے ان کے اتنے پیارے فالوورز اور ان کے امتی دنیا میں بھیج دیے، تو اپنے دور میں عموماً حق والوں کو مخالفتوں کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھ رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے اور اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔
اللہ ہمیں بھی دل سے متوجہ کر دے۔ ایک آیت ہے ایمان سے متعلق اس رکوع میں، اور وہ کیا ہے؟ ایمان والے ہر دور میں جنونی کہلائے۔ آیت نمبر 8 سورہ سبا کا میسج کیا ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں یو بیکم کریزی۔ آج ذرا سا کوئی دین پہ زیادہ عمل کرے نا، لوگ کہتے ہیں یہ ہائپر ہو گیا، ہائی اس کو اب ڈپریشن ہونے والا ہے، اس کا دماغ چلنے والا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں سوچ کے ٹھنڈے ٹھنڈے چلو، ہولے ہولے چلو، دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو۔ تو دیکھیے لفظ بھی جنہ، جنہ کا لفظ ہے جنون سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرانے کے لیے انہوں نے ایک شخص کو بلا لیا تھا کہ اس کو جا کر دیکھو ہو کیا گیا، اور تھوڑا سا ٹائم آپ کے ساتھ رہنے پر وہ مسلمان ہو گیا کہ جنون اس کو نہیں تمہیں ہے، بیمار یہ نہیں تم ہو۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے دین کے کام کرنے والا بنا دے۔ پھر اس میں لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض میں لہو پہ غور کیجئے گا۔ اس کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، کیا ہے اس کا؟ پہاڑ، دریا، سورج، چاند، ستارے بھی، اور آپ کا 5-6 فٹ کا وجود بھی۔ اگر میرا جسم میرا ہوتا اور میرے جسم پہ میری مرضی چلتی تو پھر ہمارے بال کیوں جھڑتے، ہم بوڑھے کیوں ہوتے، ہماری ہڈیوں میں درد کیوں ہوتا، ہمارے گھٹنوں میں درد کیوں ہوتا، ہم دن بدن کھلتے نہیں۔ 40 کراس ہونے تو دیدیے دیکھیے کیا ہوگا، ہر ایک اپنے اوپر رکھ کے سوچے 50 کے بعد دیکھیے کیا درد اٹھیں گے، پھر 60 کے بعد کیا نکلیں گے۔ یا آپ کے میرے مشاہدے میں ہمارے دیسی کلچر میں عورتیں اتنی دیری چلتی ہیں، کچی عورتیں، اور گوروں کو آپ دیکھیں 80-80 سال کی عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں باہر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اگر مرضی ہوتی تو کیا آپ اور میں اپنے جسم کو جھریوں سے روک سکتے؟ نہیں روک سکتے۔ تو لکھ لیجئے، اگر ہمارے جسم پہ ہماری مرضی ہوتی تو یہ دن بدن ڈھلتا نہیں۔ جس نے دیا مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ پھر اللہ کے علم کی بات ہے تو لکھیے کامل علم والے پر کامل توکل بھی ہونا چاہیے کہ وہ مجھے جو حکم دے گا وہ میرے حق میں بہتری ہوگا، وہ میرا دشمن نہیں ہے، اس نے جو شریعت دی ہے وہ بہترین ہے۔ اب یہاں لفظ سورت شروع ہوئی ہے الحمد سے، تھوڑا سا لفظ الحمد اور شکر کو سمجھیے گا، کیونکہ آگے اسی سورت میں شکور کا لفظ آئے گا، وہاں بھی کچھ بات انشاءاللہ ہم کریں گے۔ شکر دل میں بھی ہوتا ہے، یعنی یو آر گریٹفل، کسی نے آپ کو پانی دیا یو آر گریٹفل، لیکن حمد کیا ہے؟ تھینک یو، میسی، شکریہ۔ اور ہمارے کلچر میں ٹھنڈا نہیں دیا، ہمارا تو شکر یہ ہے، ہمیں کوئی جتنی بھی بڑی نعمت دے دے نا ہم اس میں نقص ضرور نکالتے ہیں۔ تو حمد میں زبان استعمال ہوتی ہے، شکر دل کے راستے کہاں ڈلتا ہے، یہ آگے جہاں لفظ شکور آ رہا ہے وہاں بات کریں گے۔ ابھی عمل کا پوائنٹ لکھیے، قرآن اللہ کی نازل کردہ سچی کتاب ہے جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان پہ غور کر کے خالق تک پہنچنا ہے، اور ظاہر و باطن کی ہر نعمت خالق کا کرم ہے، اسی کا شکر ادا کرنا ہے۔ بولیے ذرا ایک دفعہ شکر۔ کون سی نعمت سوچ کے شکر کر رہے ہیں؟ دل میں سوچیں، کوئی چیز سوچئے جس پہ آپ شکر ادا کریں۔ اب بولیے الحمدللہ اللہ نعمت الاسلام، اللہ نعمت القرآن، اللہ نعمت الہدایہ۔ کہیں بھی پڑے ہوتے بھٹک رہے ہوتے ہیں، کسی نالی میں رینگتا ہوا کیڑا ہوتا ہے، کسی حجر شجر کے سامنے سجدے میں ہوتے ہیں، ہم تو اس اسلام کی نعمت کا حق نہیں ادا کرتے، تو کیا صرف مسلم بائی نیم؟ نہیں، وَمَن يَقْنُتْ، اے اللہ ہمیں پروفیشن کے حساب سے بھی مسلم بنا دے، اور ہمارے زندگی کا ایک سلوگن بنا دے کہ میں اللہ کی فرما بردار ہوں۔ جو کچھ سلیمان چاہتے تھے، اب یہاں سے حضرت سلیمان کا وہ قصہ شروع ہو رہا ہے جس کے اوپر کئی چیزیں ہم نے دیکھی۔ رکوع نمبر 2 کو دیکھیے گا، آیت نمبر 10 سے 21، شکر کے لیے عمل کرو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر فضل کیا۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری زرہیں بنا، اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ عمل کے نقطے ساتھ ہی لے لیں، داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے، اللہ نے ان کو بھی انیوژل نعمتیں دی، پہاڑ ان کے ساتھ بولتے تھے، پرندوں کی بولیوں کو سنتے تھے، لوہا نرم تھا۔ یہ سارا کچھ کر کے جو کام کہا ہے نا وہ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ مومن اور مسلمان کہلانے والے لوگ دنیا میں جو کام کریں وہ کوالٹی کا کریں، جان چھڑانے والے کام نہ کرو، گرتے پڑتے نہ کرو، آج چیز بنائی کل لے کر آئے پرسوں ٹوٹ گئی، ایسی چیزیں نہ بناؤ۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ امت مسلمہ کو عروج کب ملے گا؟
جب وہ کوالٹی کنٹرول رکھیں گے۔ اینڈ پہ تھوڑی پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے دیکھنے کی بات کر کے کیا فرمایا، داؤد علیہ السلام کے ناطے ہم سب کو بھی سکھا دیا، اور کیا فرمایا آگے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی ہے اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اتنا کھانا پکتا تھا ان کے پاس لوگوں کو کھلانے کے لیے۔ اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ شرم نہیں آئی؟ کتنی شرم آتی ہے جملے کو سن کے، قلیل من عبادی الشکور۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ کیا پتا چلا کہ جنوں کو غیب کا نہیں پتا۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، ہم نے ان کو حکم کیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب، کیا خوبصورت نعمت۔ لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، ناشکری کی سزا۔ اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ والے اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ ان کو دیا، اور ہم ایسی ہی سخت سزا ناشکروں کو دیتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھیں، برسرے راہ تھیں، کھلی روڈ پہ، یعنی وہ شارع عام پر تھی، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی، ان میں راتوں اور دنوں کو با امان چلتے پھرتے رہو۔ لیکن انہوں نے پھر کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے سفر دور دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ افسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ شیطان کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں معلوم کر لیں، ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ 2 آیات ایمان سے متعلق، سبا 20، مخلصین، مخلی نہیں مخلا، لام پہ زبر، مخلصین پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ شیطان نے مدد مانگی تھی نا کہ اللہ مجھے قیامت تک کی ڈھیل دے، پھر ساتھ ہی خود ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ میرا زور نہیں چلے گا الا عبادک المخلصین۔ اللہ ہمیں مخلص بنا دے تاکہ شیطان ہم سے مایوس ہو جائے۔ اور سبا 21، شیطان انسان کو مجبور نہیں کرتا، صرف دعوت دیتا ہے۔ کہاں پڑھا آپ نے پیچھے؟ سورۃ ابراہیم میں شیطان کی اسپیچ۔ اب اس حصے میں 2 لفظ دیکھیے گا، صبار اور شکور، صبر اور شکر، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ پھر آگے دیکھیں تو عبادی الشکور آ گیا۔ اب یہ کون سی عبادت ہے یا یہ کون سی نیکی ہے، تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گی۔ حضرت سلیمان اور داؤد کا دور اس دور میں کہلاتا ہے کہ جہاں بنی اسرائیل کو بہت عروج ملا، اور اس میں ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے انسانیت نے فائدہ اٹھایا، یعنی ایجادات کی عبادت، انوینشنز، دنیاوی ترقی، سائنسی ترقی، ناسا، اور اسی طرح سے دنیا کی وہ بڑی بڑی جگہیں جہاں آج بھی ستاروں پہ کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، وہ مسلمانوں میں تھی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس ینفعہم للناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو۔ یہ صحیح صحیحہ کی روایت بھی ہے اور بہت پیاری روایت ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ بڑی بڑی دیگوں کی بات ہوئی، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات۔ آپ کے کچن کے کتنے برتن ہیں ادھر، پتیلیاں، تپیلیاں، آپ کی دیگیں، آپ کے بڑے بڑے برتن، قدور کہتے دیگ کو،
کتنی بڑی ہوتی تھی رواسیات، جس کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہ جائے. اور جفان کس کو کہتے ہیں؟ کل جواب، بڑی بڑی سینیاں. کتنی بڑی حوض جتنی بڑی سینی. کیا بتایا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر کھانا کھلانے کا اہتمام تھا حضرت سلیمان ان کے دور میں، کیونکہ اچھے حکمران کھانے والے نہیں کھلانے والے ہوتے ہیں. آج آپ اپنے اوپر لے کر سوچئے، ہمارے ایوان فلاں ایوان صدر کی افطاریاں اور غریبوں کی افطاریاں اور گرفتاریاں. آج اس کو نوٹ کیجئے کہ شریعت نافذ کر دی گئی تو کیا ہوگا. بہت سارے لوگ خوف زدہ ہیں. چونکہ پاکستان کی بات کر سکتی ہوں ادھر، باقی اور ملکوں پہ تو آپ اپنے وجود کے ذریعے کر لیں تو کر لیں. شریعت نافذ ہوگی تو کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں چوروں کے ہاتھ کٹے ہوں گے. تو کیوں بھی آپ نے چوریاں ہی کرنی ہیں؟ پھر سب کو سولی پہ چڑھا دو گے، زنا ہو گیا. کیوں آپ سپورٹ کرتے ہیں بروں کو؟ ایک جملے میں لکھ لیجئے، جس دنیا کے ملک میں اسلامی شریعت نافذ ہوگی تو وہاں وہی ہوگا جو حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا، یعنی فلاح و بہبود. فلاحی مملکت بنے گی، وہاں کا سوشل ورک مضبوط ہوگا، پھر آسمان اپنی برکتیں نازل کرے گا، زمین اپنے خزانے اگلے گی، زمین پر عدل و انصاف ہوگا، حقداروں کو حق ملے گا. انسان تو انسان، جانوروں کو بھی حق ملے گا. جانوروں کو حق دلانے والے واقعات ذرا سن کر دیکھیے اللہ کے نبی سے. ایک موقع پہ ایک اونٹ نے اپنے مالک کی بوجھ لادنے کی شکایت کی تو اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو سمجھایا. اسی طرح ایک چڑیا کے انڈے کسی نے توڑ دیے تو اللہ کے نبی نے جا کر بتایا. تو یاد رکھیے، ہم اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا لیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ سیاست کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے ملکوں میں تو امن ہوگا. یہی پھر طریقہ ریپلیکیٹ ہوگا پوری دنیا میں. آج اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ظلم اور بربریت کی داستانیں ہیں. دیکھیے لوگ کہتے ہیں شاید اسلام ترقی کے خلاف ہے. اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے. دنیاوی ترقی میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا. ترقی کا فائدہ عام انسانوں تک ہو، نہ کہ چند لوگوں تک پہنچ جائے. آج آپ دیکھ لیں یہی ہے، کیونکہ یہی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت 13 میں اے ملو آل داؤد شکر کی بات آ رہی، بار بار اس صورت میں شکر ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ شکر کیا ہے؟ محنت والا کام ہے. سود نہ کھانا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جوا، برائی، زنا، ان سے رکنا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ شکر بالجوارے ہوتا ہے. اس کام سے رکیے جس سے مالک نے روکا. تو آپ کو مجھے کیا سمجھ آیا؟ حمد کریں گے زبان سے اور شکر کریں گے عمل سے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے شریعت نافذ کرنے کا حکم دیا آپ کے میرے اس وجود پہ. اس سے تو شروع کیجئے، اس سے تو کوئی نہیں آپ کو روکتا. جب امت کے 2 بلین لوگ اپنی اپنی ذاتوں پہ شریعت کو نافذ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پوری دنیا میں وہ شریعت آئے گی. اور اللہ کے دین کی قدردانی کرنی ہے، اللہ کے قوانین کا ماننا، ان کی حدود میں رہنا. یہ سارا کچھ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے دین کی قدر کرتے ہیں. آپ دیکھیے آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، پہن لیتے ہیں، اگلا خوش ہو جاتا ہے. آپ نے کسی کو دیا، بعد میں دیکھا اس نے پہن لیا، عزت سے پیار سے، آپ خوش ہیں. اور آپ نے کسی کو کوئی جوڑا دیا، بعد میں دیکھا تو وہ اسی سے پوچھا لگا رہا ہے. دکھ ہوگا نا. اللہ نے شریعت دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی. اللہ نے آپ کو مجھے یہ کچھ جو دیا ہے یہ زبانی شکر ہے نہیں. بڑا صبر چاہیے شکر کرنے کے لیے. قلیل من عبادی الشکور میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم نہیں کرو گے، تم غیروں سے متاثر ہو، تم ڈرتے ہو. تم جب تک دوسروں سے مدد لوگے، جب تک IMF کے قرضوں سے مسلمان ملک آزاد نہیں ہوں گے، وہاں شریعت نہیں آئے گی. اور شریعت نہیں آئے گی تو وہاں شکر نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، اور زندگی بے بندگی، شرمندگی. اچھا، اب ایک خوبصورت جملہ جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا، لفظ شکور آیا. شاکر کیوں نہیں آیا؟ شاکر ہوتا ہے نعمتوں پہ شکر کرنے والا، اور شکور وہ ہوتا ہے جس کے پاس نعمتیں نہ بھی ہوں پھر بھی مشکور رہے. اللہ اکبر. کیا بننا چاہیں گے آپ؟ شاکرہ یا شکورہ یا مشکورہ؟ نام بدل لیں اپنے ہم سارے، اللہ ہمیں بنا دے. پھر شکور ہونے کی علامت دیکھنی ہو تو میں نے آپ کو شروع میں سنا دیا. 25 سالہ بیٹے کی وفات ہوئی، میاں بیوی اس کے کفن دفن کے بعد واپس آ کر آپس میں بات کیا کر رہے تھے. اللہ کا شکر ہے 25 سال تو اللہ نے ہمیں اپنے بچے سے خوش ہونے کا موقع دیا. اے اللہ تو نے ہمیں 25 سال تو اس کی خوشیاں دکھائیں. یہ ہے شکور ہونا. ناشکری نعمتوں کو لے جاتی ہے. اس سے پہلے کہ نعمت چلی جائے ناشکری کو بھیج دیجیے. شکر پہ ایک خوبصورت جملہ، شکر ایک ایسا پریزرویٹو ہے جو نعمتوں کو پریزرو کر دیتا ہے، اور ناشکری وہ جراثیم ہے
جو نعمت کو خراب کر دیتی ہے. کال لکھا ہے آپ کو پیچھے امام ابن قیم کا کہ قید النعمہ بالشکر، نعمتوں کو قید کر لو شکر کے ساتھ. چلے ذرا بولیے شکر. شکر الحمدللہ کیسے کہتے ہیں؟ شکر ہے جس حال میں رکھے. 100 شکوے چھپے ہوتے ہیں ہمارے ایک شکر میں. لوگ آپ سے آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. آیت 14 میں فلما خر کا لفظ جنوں کے ناطے سے جو آیا، اس سے ایک جملہ لکھ لے کہ جن مستقبل کا حال نہیں جانتے، ورنہ حضرت سلیمان کے فوت ہوتے ہی بھاگ جاتے جیسے کہ اکثر لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو جنوں کو بھی اللہ نے جتنا علم دیا ہے اتنا ہی وہ جانتے ہیں. حضرت سلیمان اور داؤد کے دور کو میں جب پڑھ رہی تھی صبح تو میرے دل میں ایک دعا آئی تھی کہ اس دعا کی عملی تعبیر ہے. آئیے اپنے اور ان سب کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ امت مسلمہ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کے مصداق اس دنیا میں غلبہ بھی دے، اور ہمارے گھروں میں بھی اسلام آئے، ہمارے بچوں میں اور ہمارے ملکوں میں اور اس پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے والوں میں ہمیں شامل کر لے. فیتھ ان ایکشن، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ شکر کرنا ہے، نہ شکری ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اس سے بچنا ہے. آگے جی رکو نمبر 3 22 سے 30. اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کام نہیں آئے گی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو. نہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمین میں ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان میں ان کا کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. درخواست یعنی شفاعت بھی اسی کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی سوائے ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں حق فرمایا اور وہ بلند و بالا بہت بڑا ہے. دعا کیجئے یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر ہمیں بھی کوئی پوچھے کیا سن کے آئی ہو تو بولیں حق سن کے آئی ہوں. اور اللہ ہمیشہ ہمیں حق کے سننے حق کے بولنے والا بنا دے. اور اللہ وارنا الحق کا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین. پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین میں روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ. سنو ہم یا تم یا تو یقیناً گمراہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں. کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی. انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا. وہ فیصلے چکانے والا ہے اور دانا. کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو. ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ ہے غالب با حکمت. ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے. 2 سیکنڈ غور کریں شاید پہ. نبی تو خوشخبریاں دے جائیں اور ڈراوے دے دیں اور امت بے علم رہ جائے. دعا کیجیے ربی زدنی علما. پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہے، سچے ہو تو بتاؤ. جواب دیجیے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک گھڑی نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے. کیا پتہ چلا؟ شرک سے بچنے کی باتیں. آپ نے دیکھا ہے پورے قرآن میں شیطان کیا کوشش کرتا ہے؟ شرک میں ڈالتا ہے. لکھیے شکر شین کافرا اور اس کو بدل دیں شین را کا شرک. شیطان کا اٹ موسٹ گول کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا مقصد حیات کیا ہے؟ کہ وہ ہمارا پاس ورڈ بدل دے. ابلیس ہمارے پاس ورڈ کو لا الہ الا اللہ کی جگہ کس میں بدلتا ہے؟ لا الہ ولا آخرہ. لکھیں غلط پاسورڈ، لا الہ ولا آخرہ. بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کا وعدہ لیا تھا. ابلیس کہتے نہیں لا الہ ولا آخرہ، نہ اللہ ہے نہ آخرت ہے. طاغوت بن کے سامنے آتا ہے. اللہ کے متبادل خود کو پیش کرنے والے سارے ہی طاغوت ہیں. فیتھ ان ایکشن کہہ کہ قیامت کے دن چونکہ کسی کی سفارش اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلے گی، اس لیے ہمیں خود اچھے اعمال کرنے ہیں اور اپنی اصلاح کرنی ہے. آگے ہے رکو نمبر 4 31 سے 36. گمراہ قائدین کی پیروی کا انجام. کسی کو بھی ووٹ ڈالتے ہوئے ذرا سا اس جملے پہ غور کر لیا کریں کہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے. آیت نمبر 31 سے 36.
وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور ذرا اس کو اس دور میں لے جا کر سوچئے، نبی کے منہ پہ آ کر کہتے تھے اس قرآن کو نہ مانو۔ آج بھی کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آج قرآن سننے والے بہت ہیں۔ اگر میری بات کا یقین نہ آئے نا تو رات کو تراویحوں میں مسجدوں میں جا کر دیکھ لیجئے، شاید ایک بندے کی بھی جگہ خالی نہ ہو، لیکن قرآن کو سمجھنے والے تھوڑے ہیں۔ آپ تو پتہ نہیں کہاں سے نکل کر آ جاتے ہیں۔ عموماً دیکھا جائے تب لوگوں کو خاص طور پہ گھروں سے نکل کر آ کر سننے کا شوق نہیں رہا، کہتے ہیں گھر سے سن لیں گے، پتہ نہیں کیسے ماحول میں سنتے ہیں، کون سے کلاس روم ہے ہمارے گھروں میں جس میں ہم ماحول بنا کے سنیں۔ اگر آپ کو آن سائٹ آ کر سننے کا موقع ملے اور آپ نہ آئیں، سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں علم کی وہ چاہت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہر چیز کے لیے نکلتے ہیں، علم کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ تو کیا کہتے تھے؟ اس قرآن کو نہ مانے۔ اچھا، اور کفار نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ ان ظالموں کو تو اس وقت دیکھتا جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یہ جملے نوٹ کیجیے گا۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں، بلکہ تمہارا دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے، اور کفار کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے اور انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ کتنا سٹبن رویہ، منہ پہ آ کے کوئی کہہ دے، کتنا برا لگتا ہے۔ اور کہا ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یعنی تم غریب گھر کے، تمہیں کیا پتا ہمارا کیا سٹیٹس ہے، ہمارے کیا حالات، ہماری کیا مشکلات ہیں، آپ لوگ فارغ ہیں بیٹھے کریں، آپ کی دنیا اتنی بڑی نہیں ہے نا، اس لیے یہ ٹون ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں، تکبر، اندر رونت بھری ہوئی ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر نہیں جانتے، اکثر نہیں پڑھتے، اکثر شکر نہیں کرتے۔ ایک بزرگ تھے، وہ دعا کر رہے تھے اے اللہ مجھے اکثر میں نہ کرنا، بلکہ کیا کہتے تھے مجھے قلیل میں کر دے۔ تو عمل کے نقطوں میں دیکھیے، ایمان سے متعلق ایک آیت ہے 31 سبا، قائد کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس سے مراد صرف سیاسی قائدین نہیں ہے، مذہبی رہنما بھی۔ ہر اس بندے کو فالو کریے جس کی بات سن کر آپ اللہ سے قریب اور گناہوں سے دور ہوں، جس کی بات سن کر اندر جھانکنے کو دل کرے اور باہر والوں کی برائیوں سے بے نیاز ہو جائے۔ پھر اس کی بات سنیے جس کی بات سننے کے بعد اپنی پچھلی زندگی پہ شرمساری لیکن اگلی زندگی کے لیے امید ہو، جس کی بات بیلنس لگے، جس کی بات میں تہذیب و تمدن ہو، جو حق بات کرے اور لکنت کے ساتھ بھی بات کرے گا تو اس کی بات مان لیں۔ خوبصورت آوازوں پہ مت ریچھیے، پیارے پیارے میٹھے میٹھے اندازوں پہ مت جائیے، غصے گرج والی باتوں سے نہ گھبرائیے، حق کو لیجیے۔ یہاں آیت میں 3 دفعہ بات استضیفو کی آئی ہے، ضعیف لوگ۔ یہ کون سے ضعیف تھے؟ جسمانی کمزور نہیں، ایمان کے کمزور لوگ قیامت کے دن جا کر رو رہے ہوں گے کہ ہمارے ایمان کی کمی نے ہمیں تمہارے پیچھے ڈال دیا تھا، ہم تمہیں فالو کرتے تھے، ہم تمہارے چینلز کو فالو کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے جن کا ایمان کمزور ہو، گناہوں نے جن کو کمزور کیا، گناہ کر کے جنت پانے کے عقیدے رکھے انہوں نے، اللہ سے زیادہ دنیا کی ناراضگی سے ڈرنے والے لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ اور ایسے علماء سو ہر دور میں رہے جو دین میں ملاوٹ کر کے عوام کو آسانیاں دیتے تھے، کسی نے نماز کو ہٹانا چاہا، کسی نے سود کو، کسی نے حجاب کو، اور لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو ہم تمہارے گناہ بخشوا لیں گے۔ یہ سارے کمزور لوگ ہیں۔ 3 جملے لکھیے گا۔ جسمانی کمزوری عذر کا باعث بنتی ہے، بیمار ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، عذر ہے، اللہ معاف کرے گا۔ ذہنی کمزوری جن کی ہے، حساب میں آسانی ہوگی، حدیث ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اس میں ایک مجنوں بھی ہے۔ لیکن ایمان کی کمزوری کل قیامت کے دن پکڑ کا باعث بنے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے لنگڑے تھے، کوئی بات نہیں، انما السبیل، سبیل تو ان پہ ہے،
ذہنی کمزور والوں کا اللہ نے حساب کوئی نہیں لینا، پکڑ ہونی ہے، نہ تو ایمان کی کمزوری والوں کی ہونی ہے۔ پھر 33 میں بل مکر اللیل والنہار، اس میں ان کی چالیں ہیں۔ سائنس کے نام پر، دنیا کی ترقی کے نام پر آج امت مسلمہ کو بھی چالیں چلی جا رہی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ دنیا کی ترقی ہو گئی تو مسلمان دین سے دور ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں بہار تب آنی ہے، یہ لکھ کے رکھ لیں۔ آپ کے دنیا کے پڑھے لکھے بچے دین کے بھی پڑھے لکھے ہوں گے، مسجدوں کے امام بھی وہی ہوں گے، مفتی اور فقی بھی ہوں گے، اور ساتھ کمپیوٹر پہ وہ ناسا کے لیے ایپس بھی بنا رہے ہوں گے، اور اب اس کی بہاریں دکھ رہی ہیں۔ چند تھوڑے سے بچے بگڑے ہیں، ابھی ڈیمیج کنٹرول کر لیجئے، ابھی ہماری اصل اکثریت اچھی ہے۔ ابھی نہیں کریں گے نا تو وہ گیہوں میں وہ جو ایک چھوٹا سا کیڑا چھوڑ دیں، اس کو کام کرنے وہ بڑھائے گا، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ہماری نسلوں کے سر پہ ہے۔ لیکن ابھی امت مسلمہ میں اتنا بگاڑ نہیں آیا جو آگے آنے والا ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ فیتھ ان ایکشن، کسی انسان کو اپنا حاجت روا یا مشکل کشا نہیں سمجھنا، کسی کا مال اور اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، لہٰذا اس پہ فخر نہیں کرنا۔ اگلی بہت پیاری آیتیں ہیں 37 سے 45، رکوع نمبر 5 ہے۔ تقرب کا ذریعہ مال اور اولاد نہیں، عمل صالح ہے، ہاں مگر وہ مال اور اولاد جو باقیات الصالح بن جائیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اس آیت کو ہائی لائٹ بھی کر لیں، بہت مسکنسیپشن ہے ہمارے کلچر میں، اس کا یہ علاج ہے۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے عمل کا دوہرا اجر ہے، وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہی ہیں وہ جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ آپ کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو ہے نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر کوئی نہیں پر ایمان تھا۔ بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے کسی قسم کے نفع و نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ ساق کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادوں کے معبودوں سے روک رکھنا چاہتا ہے اور اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں کہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ آج کی ترقی سے مروب نہ ہو، پہلے جو لوگ تھے یہ تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں، لوگ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، آج گراموں اور تولوں میں بکتا ہے۔ یعنی پچھلے دور میں اللہ کی نعمتیں دنیا میں زیادہ تھی، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ 2 آیتیں ہیں اس رکوع میں ایمان سے متعلق، سبا 37، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے کہ دنیا کی نعمتیں انعام نہیں امتحان ہے۔ ہر بچہ امتحان کا پرچہ، ہر گاڑی امتحان کا پرچہ، ہر سیل فون امتحان کا پرچہ۔ دعا کریں اللہ میں اتنے پرچوں میں سرخرو کر دے۔ سبا 41، اللہ کے سوا ہر پیروی شیطان کی پیروی ہے، اللہ میں اس سے بچا کے رکھے۔ فیتھ ان ایکشن، دولت کی فراوانی اللہ کی رضا کی علامت نہیں، قیامت والے دن سب کو اپنے اپنے اعمال کے بدلے ملیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ دنیا والوں کی دولت کو دیکھ کر رشک نہ کرو، کیا پتا کہ ان کی پکڑ ہو، یا ان کی تو پکڑ نہ ہو لیکن تمہاری پکڑ بن جائے۔ آگے جی رکوع نمبر 6 46 سے 54، سمجھانے کا دل سوز اسلوب۔ اب آپ نے خاص طور پہ اس کو سننا ہے۔ کیسے؟ اپنے بچوں کو اور شاگردوں کو، اگر آپ استاد ہیں، اور اپنے انڈر جو بھی لوگ ہیں ان کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟
قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح۔ تھاٹ پرووکنگ سٹائل ہے۔ لوگ اپنے اندر دیکھو، ہر وقت جو بہت اونچی آوازوں سے غصے اور دھڑلے سے ہم باتیں کرتے ہیں نا، نہیں، کبھی اپنے بچوں سے کیا، بیٹا آپ جائیے بیٹھ کر سوچئے پھر میرے پاس آئیے۔ بیٹی سے کہ بیٹی یہ جو آپ کی فرمائش ہے نا، اس کے سیکوینسز کیا کیا ہو سکتا ہے ذرا لکھ کر لائیے۔ ساری بات اپنی تقریر میں کر دینی، ان کو سوچنا ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں امی ابو بہت اسٹبن ہے، نعوذ باللہ بہت مین ہے میری مام۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، جب کوئی نہ سنے نا آپ کی بات تو چپ ہو جائیں۔ جب بہت شور ہو رہا ہوتا ہے نا تو لوگ اور اونچی چیختے ہیں درس دیتے ہوئے۔ اگر میرے ساتھ ایسا ہونا، باتیں کر رہی ہیں نا سسٹر، میں چپ، جب میں چپ ہوں گا وہ سوچیں گے ہم نے کیا کی، پھر ان کو سمجھ آ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں باتیں کریں شروع کریں، بولیں چپ ہو جائیں گی۔ میں تو نہیں ایسی باتیں کرتی، جب آپ کو سننا ہی نہیں تو مجھے سنانا کیوں ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھے لکھے ہوئے کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا، جو سننا ہی نہیں چاہتا آپ اس کو بالکل نہ سنائیں۔ اور اب یہاں کیا کہا، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون تو نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ دل سوزی کا جملہ بولے، بیٹا کبھی سوچو میں کیا چاہتی ہوں، میں تمہاری دشمن ہوں، میں تمہاری زندگی خراب کرنا چاہتی ہوں، یہ جہاں آپ شادی کا کہہ رہی ہیں یہاں آپ خوش رہیں گی؟ میرے بیٹے کیا میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھے آگ میں ڈال دوں؟ ایسے باتیں کیا کریں، خاموش، اندر گداز ہو، آنکھوں میں آنسو ہو اور آواز رندھی ہو۔ بہت بڑی بڑی دلیلیں دینے سے بھی زیادہ اثر انداز ہوں گی انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حقیقی سچی وحی نازل کرتا ہے اور وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھرے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بس وہی کہ جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں، اب قیامت کی جھلکیاں تصور کی نگاہ سے دکھائی جا رہی ہیں، جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے اور وہ نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ دیکھیے بڑی دیر کی مہربات آتا، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ یہ جو آخری جملہ ہے نا، یہ محاورہ ہے عربوں کا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس سے پہلے نہ تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔ ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ اے اللہ امت مسلمہ کا شک دور کر دے اور شریعت کے نفاذ پہ ان کے دلوں کو جما دے۔ ایک آیت ہے ایمان سے متعلق سبا 52، موت کے وقت توبہ قبول نہ کی جائے گی کیونکہ توبہ کا چیک ٹائم باؤنڈ ہے، ڈیٹ گزر جائے تو چیک انویلڈ ہو جاتا ہے یا انویلڈ ہو جاتا ہے یا چیک ضائع ہو جاتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ توبہ میں جلدی کیجیے، دین کا کام کسی سے صلہ لینے کی امید پہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب کو جانتا ہے، اس لیے کسی انسان سے غیب کے حال نہیں پوچھنے۔ ہدایت صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا۔ خوبصورت تھی صورت، کیوں نہ ہو، رب کا کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔